قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها رواہ الامام مسلم رحمہ اللہ۔ برادران اسلام، میرے دین اور ملی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہاں ہم سنت کا معنی اجاگر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور اسی کو میں آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں، جسے آپ دیکھ بھی رہے ہیں۔ تمام مشاہدین اور مشاہدات سے پرزور اپیل ہے، مؤدبانہ التماس ہے کہ آپ اسے سنیں اور اپنے ذہن میں آپ جگہ دیجیے۔ سنت کا لغوی معنی ہے طریقہ، راستہ۔ بذات خود لفظ سنت سے سنت کے طریقہ کے اچھے ہونے کا پتہ نہیں چلتا ہے، نہ ہی برے ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ مطلق طریقہ کے بارے میں آتا ہے، معنی میں آتا ہے۔ سنت کا لفظ مطلق طور پر راستہ اور طریقہ کے معنی میں آتا ہے، خواہ وہ طریقہ صحیح ہو یا وہ طریقہ غلط ہو، وہ طریقہ پسندیدہ ہو یا وہ مذموم ہو، ہر ایک کو سنت کہیں گے، ہر ایک کو راستہ اور طریقہ کہیں گے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس راستے کو سنت کہیں گے جس پر چلا جائے، کوئی گیا ہو، یوں ہی کوئی راستہ ہو جس پر کبھی کوئی چلا ہی نہ ہو، تو اس کو سنت سے تعبیر کرنا غلط ہے۔ کہتے ہیں کہ اس اعتبار سے کہ جس پر چلا جائے اسے اگر آپ سنت قرار دیتے ہیں تو یہ ان تمام چیزوں کو شامل ہوگا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا آپ کے بعد خلفائے راشدین نے کہا یا کیا، خواہ اس کا تعلق عقیدہ سے ہو یا عمل سے ہو یا قولی ہو یا فعلی ہو۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایک بہت اچھی بات کہتے ہیں، السنت ہی ما قام الدلیل الشرعی علیہ۔ سنت وہ کام ہے شریعت کے اندر جس پر کوئی شرعی دلیل ہو۔ واضح ہے، مطلب کہ اگر شرعی دلیل کسی کام کو ہم دینی سمجھتے ہیں اور اگر اس پر شرعی دلیل نہ ہو تو پھر اس کو سنت قرار دینا غلط ہے۔ السنت ہی ما قام الدلیل الشرعی علیہ۔ سنت وہ ہے جس پر شرعی دلیل قائم ہو، جس کے ثبوت پر، بأنہ طاعۃ للہ ورسولہ، وہ اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے یا اس کے رسول کی اطاعت ہے، خواہ رسول سواء فعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او فعل فی زمانہ، خواہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود کیا ہو یا آپ کے زمانے میں کیا گیا ہو، او لم یفعلہ ولم یفعل علی زمانہ، یا یہ کہ آپ نے نہ کیا ہو یا آپ کے زمانے میں کیا بھی نہ گیا ہو، لعدم المقتضی حینئذ لفعلہ، اس کے کرنے کا مقتضی نہ ہونے کی وجہ سے یا ضرورت نہ پڑنے کی وجہ سے، او وجود المعنی منہ، یا صحابہ کے تئیں نہیں ہوا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں نہیں ہوا، کسی معنی کے پائے جانے، کسی رکاوٹ کے پائے جانے کی وجہ سے۔ تو یہ بات شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس اعتبار سے یہ معنی جو ہم نے بیان کیا، اس کو اگر دیکھا جائے تو وَبِهَذَا الْمَعْنَى تَكُونُ السُّنَّةُ اتباع آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں اس اعتبار سے سنت کا معنی ہوگا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار اور آپ کے نقش قدم کی اتباع، باطناً و ظاہراً، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی، وَاتِّبَاعِ سَبِيلِ السَّابِقِينَ الْأَوَّلِينَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، اور سابقہ لوگوں، خواہ مہاجرین ہوں یا انصار ہوں، ان کے راستے کی اقتداء کا نام گویا کہ سنت ہے۔ یہاں ایک مفہوم میں سنت کا بتلاتا چلوں جو زیادہ بہتر ہے، کہ ہم اور آپ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں،
تو سنت کا معنی تو سمجھ میں آ گیا کہ مسلوک راستہ، چلا ہوا راستہ، اور شرعی اعتبار سے جو راجح تر معنی ہے وہ یہ ہے کہ سنت یہ مترادف ہے حدیث کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہی حدیث ہے، جو حدیث ہے وہی سنت ہے۔ ہاں کچھ لوگوں نے فرق کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن محدثین کے ہاں اور سنت اور حدیث دونوں یہ اصطلاح محدثین کی ہے، اور انہی کے اعتبار سے وہی جس کو راجح قرار دیں اسی کو راجح سمجھا جائے گا۔ تو اس اعتبار سے سلف صالحین کے ہاں، یعنی اس اعتبار سے محدثین کے ہاں سنت کس کو کہتے ہیں اسے ہم اور آپ سن لیں۔ محدثین کے ہاں کل ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت سواء كانت خلقیتا او خلقیتا سواء كانت قبل البعثۃ ام بعدها۔ سنت یہ ہے ہر وہ قول، فعل، تقریر، صفت جس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے، خواہ وہ نبوت سے پہلے آپ نے کیا ہو یا نبوت کے بعد آپ نے کیا ہو، سواء كانت قبل البعثۃ ام بعدها۔ ہاں کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قابل اتباع اس وقت ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کو اس وقت حکم دیا ہے جب آپ کے سر پہ نبوت کا تاج رکھ دیا گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت سے سرفراز کر دیا گیا ہے۔ یہ کچھ لوگوں نے کہا، اس میں کوئی شک نہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اسی کی طرف مائل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت ہوئی ہے رسالت کے بعد وہی چیز ہمارے لیے اور آپ کے لیے قابل اتباع ہے۔ ہم اپنے آپ کو جماعت کہتے ہیں، اہل سنت والجماعت۔ جماعت یہ جمع اس کا مادہ ہے، یہ ہے جمع، اجماع، اجتماع کے معنی میں آتا ہے جو کہ تفریق، جدائی کے اپوزٹ ہے۔ ابن فارس کہتے ہیں الجیم والمیم والعین اصل واحد، جیم میم عین جمع، یعنی اصل واحد یدل علی تضام الشیء یقال جماعت الشیء جمعان، کسی چیز کے جڑنے پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، اس کے اکٹھا ہو جانے پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، اسی کو کہتے ہیں، کہا جاتا ہے جماعت الشیء، میں نے کسی بھی چیز کو اکٹھا کیا۔ کب کہتے ہیں آپ؟ لکڑیاں ہیں بکھری ہوئی ہیں، ایک ایک چن کر کے آپ نے گٹھر باندھ لیا تو آپ کہہ سکتے ہیں جماعت الحطب او جماعت الخشب، اس طرح سے آپ تعبیر اس کی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے لغوی معنی ہے جماعت کا، جس کے معنی ہیں اکٹھا ہونے کے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ 3 سے زیادہ ہی لوگوں پر جماعت کا لفظ بولا جاتا ہے، گرچہ صحیح یہ ہے کہ 2 پر بھی جماعت کا اطلاق ہوتا ہے اور 2 کے ساتھ بھی جماعت کی صلاۃ ادا کی جاتی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کے تعلق سے کہتے بہت اہم ہے، الجماعت ما وافق الحق، جماعت وہ ہے جو حق کی موافقت کرے، وَإِن كُنْتَ وَحْدَكَ، گرچہ آپ اکیلے ہی کیوں نہ ہوں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ دیکھو فلاں مسلک کے کتنے لوگ ہیں، اگر یہ غلط ہوتا ہے مسلک تو اتنے لوگ تھوڑی اس طرف جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، حق اور باطل کے پہچاننے کی بنیاد اور حق اور باطل کے پرکھنے کا معیار یا حق اور باطل ہونے کا معیار قلت و کثرت نہیں ہے کہ زیادہ لوگ جدھر ہو جائیں وہ حق ہو جائے، جدھر کم ہوں لوگ وہ باطل ہو جائے۔ ایسا اگر ہوتا، ربانی قانون میں اس کی کوئی جگہ ہوتی تو اللہ رب العالمین قرآن میں یہ نہیں کہتا وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر نہیں جانتے ہیں، گمراہ ہیں، کیونکہ اکثر ہونے کی وجہ سے اگر حق ہو جاتے تو اللہ رب العالمین ان کی مذمت نہیں کرتا۔ اس کا مطلب کہ حق سے پہچانا جائے گا، قلت و کثرت سے نہیں پہچانا جائے گا۔ تو اسی کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اور بہت اہم ہے، اس کو آپ سونے کے پانی سے لکھ کر آپ اس کو آویدہ کر لیجئے یا اس کو حرز جاں بنا لیجئے، اپنے دل کے اندر اس کو آپ کوٹ کر لیجئے، الجماعت ما وافق الحق
جماعت وہ ہے جو حق کی موافقت کرے، وَإِن كُنْتَ وَحْدَكَ، گرچہ آپ اکیلے ہی کیوں نہ ہوں۔ نویب ابن حماد کہتے ہیں یعنی اذا فسدت الجماعت، یعنی جب جماعت بگڑ جائے، فعلیک بما کانت علیہ الجماعہ، تو تیرے لیے لازم ہے وہ چیز جس پر جماعت تھی صحابہ کی۔ ہمارے ہاں کوئی بیعت نہیں ہے، کوئی امیر نہیں ہے مثال کے طور پر کہ جس کی اقتداء کریں، تو پھر ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم واپس جائیں سلف صالحین کی زندگی کی طرف، صحابہ کی زندگی کی طرف۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے ہاں جماعت کا مسئلہ ختم ہو چکا ہے۔ فعلیک بما کانت علیہ الصحابہ قبل ان تفسد وان کنت وحدک، قبل ان تفسد، قبل ان تفسد، فساد سے پہلے، وان کنت وحدک فانک انت الجماع حینئذ۔ نعیم ابن حماد رحمہ اللہ کہتے ہیں یعنی اذا فسدت الجماعت، جماعت کے اندر جب بگاڑ آ جائے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کا معنی بیان کرتے ہیں۔ کیا کہا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ جماعت وہ ہے جو حق کی موافقت کرے۔ تو نعیم ابن حماد رحمہ اللہ کہتے ہیں یعنی عبداللہ بن مسعود کی مراد کیا ہے؟ اذا فسدت الجماعت، اگر جماعت کے اندر بگاڑ آ جائے، سوسائٹی کے اندر جتنے لوگ موجود ہیں سب سودی کاروبار کرنا شروع کر دیں، فعلیک بما کانت علیہ الجماع، تو پھر ایسے موقع پر اس کثرت کو مت دیکھ، جماعت کو مت دیکھ جس پر صحابہ تھے، اس پر تو چلا جا۔ قبل ان تفسد، جماعت کے فساد سے پہلے، یا یہی جماعت جو اس وقت بگڑ چکی ہے، جب یہ درستگی پر تھی، جس پر وہ تھی اسی طرف آپ چلے جائیں۔ وَإِن كُنْتَ وَحْدَكَ، چاہے آپ اکیلے ہوں، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْجَمَاعَ حِينَئِذٍ، کیونکہ اس وقت آپ ہی جماعت ہیں، کیونکہ جماعت جو نیک کام کر رہی تھی آپ تنہا اس وقت کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا اِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ، ابراہیم علیہ السلام تنہا اللہ تعالیٰ کے لیے امت تھے، اے اماماً قانتاً، یعنی امام تھے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی صفت بتائی گئی ہے۔ تو حق اور باطل قلت و کثرت سے نہیں پہچانا جاتا، حق اور باطل پہچانا جاتا ہے حق سے اور کتاب و سنت سے، چاہے آپ اکیلے رہیں۔ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کا مطلب ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو بھی کتاب و سنت کے روشنی میں حق کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم قلت و کثرت سے نہ پہچانیں کہ فلاں طرف بہت زیادہ لوگ ہیں، اس کا مطلب وہ برحق ہے، نہیں۔ آپ دیکھیے کتاب و سنت کے مطابق کون لوگ ہیں، جب کتاب و سنت کے مطابق لوگوں کو پائیے تو ادھر آپ رہیے، کیونکہ وہی لوگ حق پر ہیں، چاہے وہ چند ہی کیوں نہ ہوں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو سنت اور بدعت کے مابین تمیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم سنت پر زندگی گزاریں اور سنت پر ہمارا اور آپ کا خاتمہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔